سر کٹا کر جو وعدہ نبھائے وہ گھرانہ ہے مولا۔ طریقت السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ۔ هو الوارث الرؤوف، ساری تعریفیں اس مالک یکتا، اس وحدہ لا شریک کے لیے جو ستار ہے، غفار ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ اس کی صفات اس کے مطابق نہ کسی سے ادا ہوئی ہیں نہ ہو سکتی ہیں، لیکن یہ سنت رسول ہے کہ ہم اس کی وحدانیت کا اول بھی ذکر کریں، آخر بھی ذکر کریں۔ اول بھی وہ ہے، آخر بھی وہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، لیکن اس کی ربوبیت، اس کی الوہیت، اس کی ہی وحدہ لا شریکی کا کیا کہنا کہ اس نے اپنے ذکر کو جب ہی اپنی بارگاہ میں قبول کیا ہے جب اس کے محبوب کا ذکر کیا جائے، اس کی حمد کے ساتھ نعت کہی جائے۔ کتنا ہی لا الہ الا اللہ کہتے رہیں، جب تک محمد رسول اللہ نہ کہا جائے گا ایمان میں داخل نہیں ہوا جا سکتا۔ تو اس کی حمد جہاں ہے اس کے محبوب کی نعت ہے۔ اور میرے دادا کا ایک شعر ہے جو اکثر میں پڑھا کرتا ہوں، پھر سن لیجئے۔ جو صرف اللہ کو مانے، جو صرف وہ مسلمان نہیں، آپ کو مانے مسلمان ہے، سبحان اللہ۔ آپ کو مانے مسلمان ہے، سبحان اللہ۔ ایک شعر اور ہے بڑے دادا کا، حضرت مفتی عبدالسلام سنبھلی کا، جو صرف اللہ کو مانے وہ مسلمان نہیں، جو آپ کو مانے مسلمان ہے، سبحان اللہ۔ اور اس کا مطلب یہ ہے اس نعت کا، نعت میں آپ کی قرآن ہے، سبحان اللہ، اور مدح و خود آپ کا سبحان ہے، سبحان اللہ۔ اور صاف کہوں کیا ان کے زیادہ، نعت کا بہترین شعر ہے، اور صاف کہوں کیا ان کے زیادہ، خدا سے کم ہیں اور سب سے زیادہ، خدا سے کم ہیں اور سب سے زیادہ۔ اور اس حمد و نعت کے بعد جو مدعا ہے، جو آج کا یہ معاملہ ہے کہ ہم ایک صورت سے عرس مولائے کائنات یا جشن مولائے کائنات منا رہے ہیں، شہادت کا ذکر ہو رہا ہے مولا کی، وہاں ایک شعر اور سن لیجئے۔ بعد قرآن و حدیث مصطفیٰ، بعد قرآن و حدیث مصطفیٰ، سب سے پیارا ہے کلام اہل بیت، سب سے پیارا ہے کلام اہل بیت۔ اور آئیے اس کے بعد تمہید ہو گئی، اب جس طرف میں آپ کو بس 10-15 منٹ لے جانا چاہتا ہوں، آج ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں، آج ہم اس کی شہادت کا ذکر کر رہے ہیں۔ آج 21 رمضان میں اس شب ہم اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، اور پھر اس کی بندگی کا ایسا ذکر کیا ہے کہ اگر اس نے نماز پڑھی ہے تو اس کی نماز کا حوالہ قرآن دیتا ہے، اگر اس نے زکوٰۃ دی ہے، خیرات کی ہے، تو اس کا شاہد بھی قرآن ہے۔ قرآن میں جتنا ذکر مولائے کائنات کا ہے اتنا ذکر کسی دیگر کا ہے ہی نہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے دیگر دیگر ہوتا ہے، جگر جگر ہوتا ہے، دیگر دیگر ہے، جگر جگر ہے۔ اگر اللہ کے بعد رسول اللہ اور رسول اللہ کے اگر جگر کو دیکھنا ہے تو وہ ہے مولائے کائنات۔ اور ایک شاعر نے تو یہاں تک کہا ہے، اور واقعی حق کہا ہے، کہ مجھے تو مولائے کائنات کہنا بھی بجا نہیں ہے۔ میں ترجمہ کرے دیتا ہوں شعر کا، مجھے تو مولائے کائنات کہنا بھی اس لیے بجا نہیں لگتا،
مناسب نہیں لگتا، حالانکہ آپ مولا کائنات ہیں کہ کائنات چھوٹی ہے اور آپ کا نام بلند و بالا، اتنا بلند و بالا. لیکن شاعر اگر یہ بات کہہ رہا ہے تو یہ دیکھیے قرآن اور حدیث کی تائید کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے. آقائے دو جہاں خود فرماتے ہیں، خود کہتے ہیں، اور کتنی پیاری حدیث ہے کہ ہم یہ بات مانتے ہیں، یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں اس کائنات کو پیدا ہی نہ فرماتا اگر اے محبوب تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہو. یہ بالکل. اب ظاہر ہے کائنات میں اگر سب سے پہلے کسی کا وجود ہے، اللہ نے اپنے نور سے اگر کسی کو بنایا ہے تو وہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اس بات پر ہر ایمان والے کو یقین ہے، اور اسی کے ساتھ اس حدیث پر بھی یقین ہے کہ خود رسول اللہ فرماتے ہیں اور بجا فرما رہے ہیں، صدقتا یا رسول اللہ، کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے اپنے نور سے سب سے پہلے تخلیق فرمایا. یہ حدیث ہے، موجود ہے، حدیث قدسی میں بھی اس کا ذکر ہے. لیکن آئیے تفصیل میں نہ جائیے، بالکل میں اس کو اور زیادہ مختصر انداز میں آپ کو بتا دوں. وہی آقا ایک حدیث میں کہتے ہیں انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. کون سے نور سے ہیں؟ اسی نور سے ہیں جس سے اللہ نے اپنے محبوب کا نور فرمایا، اسی نور سے اللہ نے محبوب کے محبوب مولا کائنات کا نور فرمایا. اس دنیا اور کائنات میں جب کچھ بھی نہیں تھا تو علی تھے. اسی لیے ایک حدیث اور واضح ہو رہی ہے، خود آقا فرماتے ہیں علی تو اس دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. ہے کا مطلب آگے کا نہیں ہے، پیچھے کا ہے. قاری صاحب بڑے غور سے سمجھ لیجئے گا. تو علی وہ ہے، اس دنیا میں تو میرا بھائی ہے، لیکن آخرت میں بھی تو میرا بھائی ہے. ہوگا نہیں، تھا نہیں، ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حدیث کے مفہوم تک وہی پہنچ سکتا ہے کہ ہوا میں ہم سے تیر چلایا نہ جائے گا، ہوا میں ہم سے تیر، اور علی کے دشمنوں کو کبھی نبھایا نہ جائے گا. علی کے دشمنوں کو کبھی نبھایا نہ جائے گا. اس کا ذکر کیجئے جس کا ذکر ہم جب کرتے ہیں تو اللہ بھی ذکر کر رہا ہے، رسول بھی ذکر کر رہے ہیں. حدیث میں جتنا ذکر علی کا ہے، جتنا زبان رسالت نے علی کو واضح کیا ہے، اتنا دیگر کو کیا ہی نہیں ہے جتنا اپنے جگر کو کیا ہے. اور حد تو یہ ہے کہ جو علی سے بغض رکھے گا وہ نفس سے بغض رکھے گا. اگر کوئی نفس ہے آقائے دو جہاں کا تو وہ نفس علی ہیں. علی جان ہیں، اور جب جان ہے تو جہان ہے. تو علی جان ہیں کس کی؟ اللہ اور رسول کی. وہ بندے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے اتنی فضیلتیں بخشی، اتنی فضیلتیں بخشی کہ کائنات میں کوئی دوسرا ہے ہی نہیں ایسا بندہ جس کے لیے لوگوں نے خدائی کا دعویٰ بھی کر لیا. ید اللہ بھی کوئی نہیں ہے. اور اسی لیے تو جگہ جگہ کہا جا رہا ہے کہ کسے رانا میسری سے عادت. ابھی ہم مسجد میں تھے تو مسجد میں علی کا ذکر تھا، خانقاہ میں ہے تو خانقاہ میں علی کا ذکر ہے، نماز میں ہے تو نماز میں علی کا ذکر ہے، نیاز میں ہے تو نیاز میں علی کا ذکر ہے. اگر کسی بھی داستانے سے جڑے ہوئے ہیں تو وہاں علی کا ذکر ہے. علی تم کیا ہو؟ علی تم یہ ہو کہ حقیقت یہ ہے کہ جس نے علی کہہ دیا اس کا ایمان آ گیا، اور جس نے علی سے بغض رکھ لیا، بغض تو دور کی بات ہے، اگر علی کا نام وہ نہیں جانتا تو پھر وہ مومن ہے ہی نہیں، ایمان والا وہ ہے نہیں. اس کے لیے بھی حدیث ہے، میں واضح نہیں کر رہا، قاری صاحب بھی بہت کچھ بولیں گے، بولتے ہیں انشاءاللہ. لیکن میں جن نقطوں کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں وہ نقطہ آپ سمجھ لیجئے. یہ اس کا ذکر ہے، اس کا ذکر ہے کہ بڑے سے بڑا امام ہوں، بڑے سے بڑا امام. مثال کے طور پہ
इमाम अबू हनीफा हूँ, इमाम मालिक हूँ, इमाम शाफई हूँ। हकीकत यह है, ये इमाम भी ये कहते हैं कि हम इमाम भी अगर बने हैं तो अली के इल्म से बने हैं। हकीकत में हमारा इमाम भी मौलाए कायनात हजरत अली। तो उस अली का जिक्र, उस मौलाए कायनात का जिक्र, और सिर्फ इतना ही नहीं, एक तरफ और इशारा कर दूं जो बात और वाजे हो जाए। कौन मौला? सहाबा में सबसे बड़े, सबसे अफजल, सहाबा में सबसे बड़े, सबसे अफजल कौन? खलीफा अव्वल। कौन? हजरत अबू बकर सिद्दीक। और सिद्दीक का लक़ब ऐसा लक़ब है कि आकाए दो जहां ने फरमाया, ऐ सिद्दीक तू कभी झूठा नहीं हो सकता, तू हमेशा सच कहेगा, तू हमेशा सच्चा होगा। और वही सिद्दीक जब ये कहें कि अली का चेहरा देखना भी इबादत है, तो अब कहाँ मुंह छुपाएगा? अब कहाँ मुंह छुपाएगा? अली तो ये कह रहे हैं कि अली का चेहरा देखना इबादत है। और जब उनकी बेटी से जिक्र हो रहा है, हमारी उम्मुल मोमिनीन, हमारी प्यारी माँ, तमाम मोमिनीन की माँ हजरत आयशा जब कह रही हैं कि आप अली का चेहरा तकते हो, तो कहते हैं कि हाँ, मेरे आका ने मुझसे बताया है कि अली का चेहरा देखना इबादत है। उस मकरूह चेहरों को कभी मत देखिए जो अली का जिक्र ना करे, उनका चेहरा हमेशा देखिए जो अली का जिक्र करे। ये उनका सदका है। फरमा कौन रहे हैं? खलीफा अव्वल। क्या कह रहे हैं कि अली का चेहरा देखना इबादत है। उम्मुल मोमिनीन कहती हैं, अच्छा तो चेहरा देखना इबादत है? आप तो मस्जिद में हर वक्त फैज़याब होते रहती हैं, मस्जिद नबवी में, जो चेहरा ना देख पाए अली से दूर हो। बोले आका ने मेरे ये भी मुश्किल आसान कर दी है कि अली जब सामने ना हो तो अली का जिक्र भी इबादत है। ये उस जात का जिक्र है जिसका चेहरा देखना इबादत था, और उसका जिक्र करने वालों का चेहरा देखना इबादत है। ये उस जात का जिक्र है कि जिसका जिक्र अगर किया जाए तो बारगाह खुदाबंदी में सबसे ज्यादा मकबूल। अगर किसी भी जंग को देखें, इल्म के मैदान को देखें, कोई मैदान ऐसा हो, सखावत की बात कर लें, इल्म की बात कर लें, इस्लाम की बात कर लें, शरीयत की बात कर लें, तरीक़त की बात कर लें, मार्फत की बात कर लें, हकीकत की बात कर लें, जिस मकाम से जाएंगे मौलाए कायनात नजर आएंगे। बगैर मौलाए कायनात के न इस जहान में गुजर है, न उस जहान में गुजर है। आइए खलीफा दोयम क्या कहते हैं। खलीफा दोयम ने कलमा पढ़ा, खलीफा दोयम ने जंगे की, खलीफा दोयम अरे फारूक आजम, जिनका इंसाफ, जिनका अदल मशहूर है, ऐसे सहाबी, दूसरे दर्जे के सहाबी, वो कहते हैं अली अगर तुम ना होते तो मैं हलाक हो जा। आइए तीसरे खलीफा, तीसरे सहाबी क्या फरमाते हैं, क्या मजे से फरमा रहे हैं, बड़े गौर से समझ लीजिएगा, ये शायद आपने सुना भी कम होगा। एक अजीब मामला है। हजरत उस्मान को चारों तरफ से घेरा जा चुका है, अब कोई मदद कहीं से नहीं आ रही, कोई मदद कहीं से नहीं है। उस वक्त हजरत उस्मान, कुर्बान जाइए जुल्नूरैन के, क्या फरमाते हैं, पैगाम देखिए क्या देते हैं। अली इस दुनिया ने तो मेरा साथ छोड़ दिया, अली इस दुनिया ने तो मेरा साथ छोड़ दिया, क्या तुमने भी मेरा साथ छोड़ दिया? जुमले में कहना क्या चाह रहे हैं, जुमला बता क्या रहा है कि दुनिया साथ छोड़े छोड़े अली तुम तो मेरा दीन हो, दीन मेरा साथ कैसे छोड़ रहा है? तो मौलाए कायनात कहते हैं कि दीन तो कभी उसका साथ छोड़ता ही नहीं जो दीन का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन वही हाथ छोड़ दे तो दीन छोड़ देता है। उस्मान तुम अगर हमें पुकार रहे हो तो हम ऐसे दीनों को भेज रहे हैं कि दोनों दीन वो हैं जिन्हें आका ने जन्नत का सरदार कहा है। ये तुम्हारे दर पर पहुंचेंगे, ये तुम्हारे घर पर पहुंचेंगे और तुम्हारा पहरा देंगे।
یہ ہے مولائے کائنات کا ذکر. کسی کا بھی ذکر کر لیں. اور جیسا مجھ سے پہلے کچھ اشعار میں بھی بتایا گیا کہ لوگ اس بات کا اندازہ کر لیتے تھے کہ یہ منافق ہے یا مومن. اور حدیث ہے موجود، آقا کی اس معاملے میں بھی حدیث ہے. آقا خود فرماتے ہیں کہ علی اگر ذرا سا بھی کسی کے اندر بغض ہوگا تیری طرف سے تو وہ کبھی مومن ہو ہی نہیں سکتا. اور ذرا سی بھی تیری محبت ہوگی، ذرا سی بھی، تو وہ کبھی منافق ہو ہی نہیں سکتا. یہاں شرط ایک ہے، ایک بات سننی ہے اور وہی سمجھنی ہے کہ یہ اختلاف علی مومن اور کافر کے بیچ میں نہیں ہے. بس یہ ایک باریک سا نقطہ ہے. مومن اور کافر کے بیچ میں اختلاف علی نہیں ہے، بلکہ مومن اور منافق کے درمیان ہے. حدیث بتا رہی ہے جو علی کو نہ چاہے گا وہ منافق ہوگا، اور جو علی کو چاہے گا وہ مومن ہوگا. جو علی سے محبت رکھے گا وہ مومن ہوگا. میں بس مختصر سا، چونکہ میرے لیے آپ نے بھی کہا تھا اتنے جملے کافی ہیں. انشاءاللہ پھر کبھی، چونکہ یہ واقعات ایسے ہیں کہ ان سب لوگوں کو بھی مصروفیت ہے، صبح سحری ہے، ان کی بڑی ذمہ داریاں ہیں، قاری صاحب وغیرہ. یہ تھوڑا سا ذکر کریں گے اور واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں مولائے کائنات پنجتن پاک کی محبت اور صحابہ کی عظمتوں کے ساتھ، اولیاء اللہ کی عظمتوں کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کرے، ان کے صدقے اور طفیل. اور جب دم واپسی ہو تو لب پہ ہو حق وارث لا الہ الا اللہ محمد رسول.